السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، حضرت مولانا سلمان ندوی صاحب جو کہ اس وقت سوشل میڈیا کی زینت بنے ہوئے ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پر آئے دن لعن طعن کرتے رہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان کے سلسلے میں مادر علمی دارالعلوم دیوبند سے ایک فتویٰ جاری ہوا ہے۔ فتویٰ تھوڑا تفصیل سے ہے، آپ حضرات سے گزارش ہے ویڈیو کو مکمل آخر تک سماعت فرمائے اور اس سننے کے بعد اس کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر بھی کر دیجیے گا۔ وہ فتویٰ میں آپ حضرات کو سناتا ہوں، آپ حضرات اس کو اپنی اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں لکھا ہوا ہے بسمہ تعالی، کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل امر کے بارے میں۔ لکھنؤ میں ایک مشہور عالم ہے جو پہلے ایک اہم دینی ادارے سے منسلک تھے۔ انہوں نے صحابہ کرام کی مقدس و محترم جماعت کو ایک عرصے سے تنقیص کا نشانہ بنا رکھا ہے۔ ایک سال قبل جب ان کی تقریریں اور تحریریں سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھیں تو اہل حق علماء کی طرف سے دین کی تدلیسات کے مدلل جوابات دیے گئے تھے، جس سے بحمد اللہ عوام کی بے چینی و بے قراری ایک حد تک دور ہو گئی تھی اور شبہات کا ازالہ ہو گیا تھا۔ پھر انہوں نے خود بھی بحث بند کرنے کا اعلان کر دیا تھا۔ حالانکہ مشاجرات جیسے نازک موضوع کو موصوفین نے چھیڑا تھا اور حدود سے تجاوز کرتے ہوئے صحابہ کرام کی عظمت و تقدس کو سخت ٹھیس پہنچائی تھی اور نازیبا کلمات استعمال کرتے ہوئے بے جا جرح و تنقید کی تھی۔ اعلان کے بعد بھی وہ وقتاً فوقتاً صحابہ کرام کی تنقیص پر مشتمل تقریریں کرتے رہے ہیں اور بعض کتابیں بھی شائع کی ہیں۔ سامعین کرام، ادھر ایک ماہ قبل انہوں نے پھر مشاجرات صحابہ کو شدت سے اپنی تقریروں کا موضوع بنایا اور اس بار صحابہ کرام کی مقدس و مبارک گروہ کو پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ نشانہ بنایا اور بعض جلیل القدر صحابہ کی شان میں برملا اور جارحانہ تبصرے کیے، ان کو عاصی، باغی، طاغی، مجرم، نعوذ باللہ من ذالک، حکومت کا حریص اور ظالم تک کہہ دیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی رسول کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے الزام لگایا کہ انہوں نے نعوذ باللہ حدیثوں کا ایک ذخیرہ گول کر دیا تھا اور اس پر نہایت سخت لہجے میں تبصرہ کیا کہ کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں چھپانے کا حق نہیں ہے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر بھی سوالیہ نشان کھڑے کیے اور صحابی کی تعریف و صدق میں جمہور کی رائے چھوڑ کر ایک راہ اختیار کر دی اور صحابی کی معروف تعریف کو اہل سنت کا غلو اور دین میں تحریف قرار دیا۔ نیز یہ عالم امت کے اجماعی موقف الصحابہ کلہم عدول سے شدید اختلاف کرتے ہیں اور صحابہ کو جرح و تعدیل سے ماورا نہیں قرار دیتے، بلکہ یہ بھی کہتے ہیں کہ منافق بھی صحابہ تھے اور صحابہ میں ہر قسم کے اچھے برے لوگ تھے۔ اہل سنت والجماعت صحابہ کی عدالت پر جن آیات حدیث سے استدلال کرتے ہیں ان کو وہ غلط معانی پہنا کر عدالت صحابہ کے نظریے کو بالکل غلو اور بے دلیل قرار دیتے ہیں۔ نیز مذکورہ بالا عالم ترتیب نزولی پر قرآن کو مرتب کر کے اپنے ترجمے کے ساتھ شائع کیا اور اسے عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جیسے کہ ماضی میں بعض مستشرقین اور عنایت مشرقی نے بھی یہی کوشش کی تھی۔ پہلے کی طرح اس بار بھی موصوف نے ساری حدیں پار کر دی تھی اور باتیں کرنے کے بعد اچانک بحث کو بند کرنے کا اعلان اس طور پر کیا کہ اب حق واضح ہو چکا ہے اور حجت تمام ہو چکی ہے، اس لیے میں امت میں قائم کرنے اس بحث کو بند کرتا ہوں۔ لیکن اپنی تقریروں سے نہ رجوع کا اعلان کیا اور نہ اپنی مطبوعہ تحریروں کے بارے میں کوئی وضاحت جاری کی اور نہ اپنی آفیشل اکاؤنٹ سے ان تقریروں کو ڈیلیٹ کیا۔ اسی طریقے سے اس بحث سے سخت تشویش ہے کہ ان کی تقریروں اور تحریریں عوام میں پھیل چکی ہیں اور سوشل میڈیا میں وائرل ہو رہی ہیں، جس سے
یہ بات ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے سلسلے میں لوگ نادانستہ طور پر بدگمانیوں کا شکار ہو رہے ہیں، اور اس پاکیزہ جماعت کے بارے میں اب تک امت مسلمہ میں ہر عظمت و تقدس اور ان کی عدالت و نفاحت کی قضا بنی ہوئی ہے، اس پر یہ زور پکڑ رہی ہے، اور نوجوان طبقے کا ذہن دماغ پوری طرح متاثر ہو رہا ہے، اور ان کے محققین کی ایک جماعت بھی تیار ہو رہی ہے جو مسلسل سب و شتم صحابہ میں معروف ہے، اور موصوف اپنے اوقاس کے نہ صرف داعی ہے بلکہ اپنی تقریروں میں صحابہ کرام کو کھلم کھلا چیلنج کرتے ہیں اور اپنے حجت کے چلتے ہیں، اور اسی طریقے سے نظریات و قرآن و حدیث کے مطابق جو لوگ اس کو تسلیم کرتے ہیں اور منکر حدیث میں عند اللہ وہ خواہ ہو اور قیامت تک شفاعت سے محروم رہیں گے۔ آئیے سامعین کرام ہم دیکھتے ہیں دارالعلوم دیوبند نے جو جواب دیا ہے اس کو آپ حضرات بھی سماعت فرمائیں۔ لکھا ہوا ہے مذکورہ تفصیلات کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، سوال نامے کے ساتھ تحریر و تقریر کے جو اقتباسات منسلک کیے گئے ہیں ان کو پڑھنے سے واضح ہے کہ مذکورہ شخص کے عقائد و نظریات جمہور اہل سنت والجماعت کے قطعاً خلاف ہیں اور موجب فسق ہیں، اور منسلکہ صفحات میں جن نصوص سے استدلال کیا گیا ہے وہ قطعاً درست نہیں ہے، یہ محض کم علمی اور کج فہمی سے عبارت ہے، اور برملا صحابہ کی شان میں باغی، طاغی، مجرم، حکومت کا حریص اور ظالم جیسے الفاظ استعمال کرنا اور ان کی تنقیص و تفسیق براہ راست ایمان کے لیے نہایت خطرناک ہے۔ ایسے نظریات کا حامل کوئی بھی ہو بلا شبہ خود بھی گمراہ ہے اور دوسروں کی بھی ضلالت کا سبب ہے۔ نفوس سلیمہ ایسی باتوں کو کبھی قبول نہیں کر سکتے۔ اگر کسی کو ایسی باتیں بھلی معلوم ہوتی ہیں تو خود اس کے اندر زیغ ہے۔ نمبر ایسے شخص کے انتظام و انصرام میں چلنے والے مدرسے میں بچوں اور بچیوں کو دینی تعلیم کے لیے بھیجنا فساد عقیدے کے اندیشے کی وجہ سے قطعاً جائز نہیں ہے۔ جیم، مسلمانوں کے لیے ایسے شخص کو مقتدی ماننا، اس کی تقریر سننا، تحریر پڑھنا اور دروس میں شریک ہونا نہ صرف یہ کہ ناجائز ہے بلکہ ایمان کے لیے سخت خطرناک اور نقصان دہ ہے۔ دال، ایسے شخص کی اقتداء میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔